نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ معزز سامعین، آج میرا موضوع ہے لیلۃ القدر کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے اس کو، یعنی قرآن مجید کو، لیلۃ القدر میں۔ اللہ تیری عظمت پہ قربان، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے جس رات میں نازل ہو وہ رات تمام راتوں سے بلند ہو جائے، جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے بلند ہو جائے۔ اس رات کو شان، اس رات کو عظمت، اس رات کو مقام اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ قرآن اگر رات میں آ جائے تو اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا جائے۔ اگر یہی قرآن مجید جس مہینے میں آئے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا جائے۔ یہی قرآن جس سینے میں آ جائے اس سینے کو تمام سینوں کا سردار بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کا معنی ہے عزت والی رات۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کہا، 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 مرتبہ کہا، پہلی مرتبہ تعارف کروایا، دوسری مرتبہ سوالیہ انداز میں پوچھا تمہیں ادراک بھی ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، بوجھ بھی ہے، کیا تمہیں علم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس سوال کرنے کے بعد خود ہی بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من الف شہر، اللہ رب العزت نے وہ رات امت مصطفیٰ کو، یہ رات جو ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام میں عطا کی، جو رات بڑھ کر ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے یہ رات۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنی شان دی، اتنی عظمت دی، خود ہی کہا خیر من الف شہر، بڑی عظمت والی یہ رات ہے۔ رات کو عطا کرنے والی ذات نے اتنی اس رات کو عظمت دی، یا اللہ تیری عظمت پہ قربان۔ یہ رات بھی تو نے عطا کی، دن بھی تو نے عطا کیے، مہینے بھی تو نے عطا کیے، سال بھی تو عطا کرنے والا ہے، ساری چیزیں، ساری دنیا جہاں کی نعمتیں تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تیری عظمت پہ قربان، یہ رات بھی تو نے عطا کی ہے، دن بھی تو نے عطا کیے ہیں، مہینے بھی تو نے عطا کیے ہیں، سال بھی تو عطا کرنے والا ہے، ساری دنیا جہاں کی نعمتیں تو نے عطا کی ہیں۔ یا اللہ ہفتے کے 7 دن کا خالق تو ہے، ہفتہ بھی تو نے بنایا، اتوار بھی تو نے بنایا، سوموار بھی تو نے بنایا، منگل بھی تو نے بنایا، بدھ کا بھی خالق تو ہے، جمعرات کا بھی خالق تو ہے۔ اے اللہ ہفتے کے 7 دنوں کے بنانے کے بعد جمعے کے سر پہ سرداری کا تاج رکھ کے جمعے کو ظاہر کر دیا، دنوں کے اندر جمعے کو سردار بنا کر جمعے کو ظاہر کر دیا۔ سال کے ہر مہینے کا خالق اللہ ہے، سال کے ہر مہینے کا خالق یا اللہ تو ہے۔ تو نے سال کے 12 مہینے بنائے، ہر مہینے کو پیدا تو نے کیا، ہر مہینے کو پیدا کرنے کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سے تاج رمضان کے سر پر سجا کے رمضان کو ظاہر کر دیا۔ دنوں کا سردار اللہ تو نے جمعے کو بنایا، جمعے کو ظاہر کر دیا۔ مہینوں کا سردار اللہ تو نے رمضان کو بنایا، رمضان کو ظاہر کر دیا۔ تمام انبیاء کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے والا تو ہے۔ یا اللہ تیری عظمت پہ قربان، تو نے تمام انبیاء کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی۔ نبوت اور رسالت دینے کے بعد ان کے سردار کے طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے ظاہر کر دیا۔ تمام کتابیں تیری ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے سر پہ سرداری کا تاج رکھ کے قرآن کو ظاہر کر دیا۔ تمام پیغمبر کے صحابہ ہیں، صحابہ میں سے صدیق کے سر پہ سرداری کا تاج رکھ کے ظاہر کر دیا۔ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تیری عبادت ہے۔ ان 5 نمازوں میں سے تم نے صلاۃ الوسطیٰ کو، 5 نمازوں میں سے یا اللہ صلاۃ الوسطیٰ کو عصر کے
نماز کے سر پر سرداری کا تاج رکھ کے ظاہر کر دیا۔ اے اللہ، جب تو نے جمعے کو ظاہر کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر دیا، قرآن کو ظاہر کر دیا، صدیق اکبر کو ظاہر کر دیا، صلاۃ الوسطیٰ کو ظاہر کر دیا، کیا وجہ ہے کہ تم نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا؟ یا اللہ، دنوں میں جمعے کو ظاہر کر دیا، مہینوں میں رمضان کو ظاہر کر دیا، کتابوں میں قرآن مجید کو ظاہر کر دیا، انبیاء میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر دیا، لیکن جب باری آئی لیلۃ القدر کی تو اس کو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں چھپا دیا۔ اللہ، جس طرح باقی چیزوں کو ظاہر کر دیا، اس کو بھی ظاہر کر سکتا تھا تو رب العالمین جس طرح ان کو ظاہر کیا، لیلۃ القدر کو بھی ظاہر کر سکتا تھا، لیکن اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ 21 میں بھی تلاش کرو، 23 میں بھی تلاش کرو، 25ویں میں بھی تلاش کرو، 27ویں میں بھی تلاش کرو، 29ویں میں بھی تلاش کرو۔ اے اللہ، ہم تو تلاش کریں گے، لیکن تو نے چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ بتا کیوں نہیں دیا؟ دیکھ لیتے، سب حاصل کر لیتے، برکات حاصل کر لیتے۔ فرمایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خزانے لٹانا چاہتا ہوں، میں ان پر اپنے خزانے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں رات کو ظاہر کر دیتا، اس رات کو کھڑے ہو کر عبادت کر لیتے، اسی رات کو ہی صرف عبادت کرتے۔ رات کی عظمت بلند رکھی ہے، اتنی شان دی ہے، 1000 مہینے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے طاق راتوں میں چھپا دیا۔ اب جو 21ویں رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے گا، تلاش کرے گا، 21ویں رات کو عبادت کا ثواب بھی لیلۃ القدر کے برابر عطا کروں گا۔ اور جو 23ویں کو تلاش کرے گا، جو 23ویں رات کو عبادت کرے گا اور ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اس کو ثوابی لیلۃ القدر کے برابر عطا کروں گا۔ جو 25ویں کو عبادت کرے گا، تلاوت ذکر اذکار کرے گا، اس کو بھی ثواب لیلۃ القدر کے برابر عطا کروں گا۔ جو 27ویں کو عبادت کرے گا، اس کو ثوابی لیلۃ القدر کا عطا کروں گا۔ جو 29ویں کو کھڑا ہو جائے گا عبادت کے لیے، تلاوت ذکر اذکار کے لیے، اس کو بھی ثواب لیلۃ القدر کا عطا کروں گا۔ اگر میں رات کو ظاہر کر دیتا تو یہ تمام راتوں سے محروم ہو جاتے، تمام راتوں کے ثواب سے محروم ہو جاتے۔ طاق راتوں میں چھپا کر امت پہ احسان کر دیا۔ رات تو ایک ہے، لیکن ثواب ہر طاق رات میں لیلۃ القدر کا ملے گا۔ ایک بات ہم دیکھتے ہیں، اللہ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے۔ وہ اس طرح کہ زمین کی طبقات 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، بیت اللہ کے طواف کے چکر 7 ہیں، صفا مروہ کی دوڑ کے چکر 7 ہیں، شیطان کو مارنے کے لیے کینکر وہ 7 ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، رمضان کے 20 دن تو پچھلے گزر گئے، اب باقی 20 کے بعد جو 7 ہے وہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ 27۔ تو امید قوی ہے 27ویں جو ہے رات یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اس رات میں جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے اور بہت ہی شان والی رات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے اس رات کو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس رات میں، جس رات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، 27ویں رات کو لیلۃ القدر کو فرشتے اتنے نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ روح الامین فرشتوں کے سردار جو صرف انبیاء پر آیا کرتے تھے، جو صرف انبیاء پر آیا کرتے تھے، انبیاء کے بعد صرف لیلۃ القدر میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں۔ اس قدر فرشتے جو ہیں زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ سارے کے سارے فرشتے آ کر جس آدمی کو جس حال میں دیکھتے ہیں، تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ذکر کر رہا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، نفل ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور معنی ہے سلام سلام، فرشتے ہر انسان سے سلام کرتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ کیفیت ساری رات جو ہے وہ اسی طرح رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ کیفیت تمام رات رہتی ہے، حتی مطلع الفجر۔ کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک صبح طلوع نہ ہو جائے۔ انسان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے جو اللہ کے حکم سے زمین پر آئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں، کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں؟ کیا ہے مجھ سے بخشش کروانے والا کہ میں اس کو بخشش کروں؟ اللہ تعالیٰ خود انسان کو پکارتے ہیں اور انسان غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں جو ہے وہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو سب نشانیاں اپنی جگہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا منہ میٹھا ہو گیا، کوئی کہتا ہے پانی جو ہے دودھ کی طرح سفید ہو گیا، کوئی نشانی یہ بتاتا ہے کہ تمام چیزیں سجدے میں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اپنی اپنی جگہ ہیں، یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسی نشانیاں ایسی باتیں کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو میں کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہے ہیں، عبادت ذکر اذکار تلاوت نوافل میں مشغول ہیں، دعا کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے دعا کرتے کرتے ذکر اذکار کرتے کرتے جسم میں حدت پیدا ہو جائے، دل میں رقت پیدا ہو جائے، آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برس پڑیں، تو سمجھ لیجئے لیلۃ القدر مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی عبادت میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔